کھانا نہ ہو، رسم کو نہ پورا کرنا ہو. ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں ان کا روزہ رسمی روزہ ہوا کرتا ہے، اسی لیے بہت سے لوگ روزہ رکھے سخت بخار میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن روزہ چھوڑنے کو روزہ نہیں چھوڑتے. کیوں؟ اس لیے کہ عادت، کہیں ارے روزہ کو ہم چھوڑ دیں، ایک عادت سی بن گئی ہے. جس طریقے سے جو عورت پردہ کرنے کی عادی ہو اسے پردہ چھڑانا چاہو تو وہ پردہ جلدی، اس لیے کو عادی بن گئی ہے. آپ عادی ہو جائیں کہ آپ ننگے جسم بازار میں نہیں نکلتے ہیں، اگر آپ کو نکلنا ہو جائے تو آپ نہیں نکلیں گے. تو یہ کام ثواب کے لیے نہیں ہو رہا بلکہ عادتاً ہو رہا ہے. شرط ہے ساتھیوں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا جائے. تو یہ دوسری شرط ہے روزہ کی قبولیت کی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کام جو روزے کے ثواب کو برباد کر دیتے ہیں اس سے پرہیز کیا جائے. یہ بڑی اہم چیز ہے. ڈاکٹر کے ہاں آپ گئے، ڈاکٹر نے آپ کو علاج کیا، وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ علاج استعمال کرو، اور دوسری چیز ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ استعمال کرو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ فلاں فلاں چیز کے کھانے سے پرہیز کرو. ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ کہا یہ علاج لے جاؤ اور دن میں 3 بار کھانا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب 2 بار کھائے تو علاج اپنا صحیح عمل صحیح اثر نہیں کرے گا. اور دوسری چیز، تیسری بات کیا ہے کہ وہ چیزیں جو اس علاج کے اثر کو ختم کر دیتی ہیں اس سے پرہیز کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک بلڈ پریشر کا مریض ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اسے علاج بتایا اور کہا دیکھو تھوڑا نمک سے پرہیز کرنا، تلی ہوئی چیز کھانے سے پرہیز کرنا. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ خوب نمک بھی کھایا جا رہا ہے، خوب تلی ہوئی چیز بھی کھایا جا رہا ہے. تو وہ علاج اس کے لیے مفید ہوگا؟ مفید نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس علاج کے اثر کو ختم کر دینے والی جو چیزیں ہیں اس سے وہ پرہیز. اسی طریقے سے ساتھیوں روزہ بندہ ایمان کے طور پر رکھے، احتساب کے طور پر رکھے، اور روزے کے ثواب کو برباد کر دینے والی جو چیزیں ہیں اس سے پرہیز. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان فرمایا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک حدیث ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ میں نماز بھی پڑھوں گا، رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا، یعنی نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی، تو تمہارا شمار نبیوں اور صدیقین کے ساتھ اس طریقے سے ہوگا جنت میں. لیکن بشرطے کہ تم والدین کی نافرمانی نہ کرو. معلوم یہ ہوا کہ والدین کی نافرمانی جو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ان اعمال کے ثواب کو برباد کر دیتا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں اللہ کے رسول نے ارشاد کیا، ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ اور ایک رمضان دوسرے رمضان کے گناہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا رہے. اس لیے ساتھیوں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کون ہے، اس سے کون سا بڑا بڑا گناہ ہو رہا ہے. اگر وہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے، رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ اس کا قبول فرمائے، اگر وہ یہ خواہش مند ہے تو اسے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا. اگر کسی سے رمضان المبارک کے مہینہ آمد سے پہلے گناہ کا کام اور خود کبیرہ گناہوں کا کام ہو رہا ہے تو اس سے توبہ کر لینا ضروری ہے. یہ ہے مقصد، اور یہاں مجھے اس منزل پہ لا کے آپ کو کھڑا کرنا ہے. اتنی لمبی تمہید جو ہم نے باندھی ہے وہ کس لیے؟ اس منزل پر لا کر کھڑا کرنے کے لیے کہ ہم میں کا ہر شخص آج یہاں بیٹھ کر کے اپنے گریبان میں منہ
وہ کون کون سے گناہ کر رہا ہے ان گناہوں سے توبہ کرے. اگر وہ خواہش مند ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ اس سے قبول کیا جائے، اس کی تراویح قبول کی جائے اور لیلۃ القدر کا قیام اس سے قبول کیا جائے. اگر وہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا تو یہ سارے اعمال اس کے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں. ہم یہ نہیں کہتے فائدہ نہیں ہوگا، نہیں، اس کا فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ ہونے والا ہے، یہ نہیں فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جو فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ ہونے والا نہیں ہے. ساتھیوں، اصل گناہ کیا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کی تعریف کوئی بھائی مجھے سامنے کر سکتا ہے؟ گناہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جی جی، ارے گناہ کی تعریف نہیں معلوم ہے؟ شرماتے کیوں ہیں؟ بولیے. اگر غلطی ہو تو اس کو صحیح کر دیا جائے گا. شرماتے کیوں ہیں؟ کہ نیند آ رہی ہے لوگوں کو. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ارے بھائی گناہ تو معلوم ہے، شرما کیوں رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی. ہاں بولیے نا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. ہاں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا ہے تو ہمارے اور آپ کے زندگی گزارنے کا ایک راستہ متعین کر دیا ہے کہ نہیں؟ کچھ چیزیں ہمارے اور آپ کے اوپر واجب کی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے اور آپ کے اوپر، بولیے، واجب مقابلے کیا ہے؟ حرام کیا ہے نا؟ کچھ چیزیں ہمارے اوپر، کچھ کام ہمارے اوپر واجب کیے ہیں اور کچھ کام ہمارے اوپر حرام کی. واجب کیا کیا ہے؟ نماز پڑھنا واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، سچ بولنا واجب ہے، اپنے بھائی کی مدد کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اپنے بھائی کے ساتھ مخلص ہونا کیا ہے؟ واجب ہے. والدین کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے کہ نہیں؟ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. ان تمام کاموں کا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو ہم نے کیا کیا؟ گناہ. یہی تو ہے گناہ نا؟ یہی تو نہیں معلوم تو ہے نا؟ اسی طریقے سے کچھ کاموں سے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے. مثال کے طور پر ہمیں شرک سے منع کیا ہے، چوری سے منع کیا ہے کہ نہیں؟ زنا سے، سود لینے سے منع کیا ہے، مسلمان بھائی کو قتل کرنے سے، والدین کی نافرمانی سے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے، جھوٹ بولنے سے، ہے کہ نہیں؟ اس سے منع کیا ہے. ان کاموں کا کرنا گناہ ہے. بڑی آسان سی چیز ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو نہ کرنا اور جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ان کا کرنا یہی گناہ. اور گناہ ساتھیوں دو قسم کے ہیں، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. گناہ کیا ہے؟ دو قسم کے ہیں. کچھ گناہ کبیرہ ہیں اور کچھ گناہ صغیرہ ہیں. کچھ گناہ کبیرہ ہیں اور کچھ گناہ صغیرہ ہیں. گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ یہ بہت سارے گناہ ہیں، 70 اور اس سے زائد ہیں گناہ کبیرہ. مثال کے طور پر ہر وہ کام جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ایسا شخص مومن نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا. ہر ایسا کام گناہ کبیرہ ہے. مثال کے طور پر فرائض جو ہے ان کا چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. چوری کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. مسلمان قتل کرنا گناہ کبیرہ. کسی کے اوپر اتہام لگانا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں؟ اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے اللہ نے منع تو فرمایا لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا، یہ نہیں کہا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، تو وہ کیا ہوگی؟ گناہ صغیرہ. وہ کیا ہے؟ گناہ صغیرہ. تو ہر قسم کے گناہ سے توبہ واجب ہے. کوئی بھی گناہ انسان سے ہو اس سے توبہ کرنا واجب ہے. اور یہ توبہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر فرض کی ہے، چاہے وہ صغائر سے ہو چاہے کبائر سے، یعنی بڑے گناہوں سے ہو یا، لیکن دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق ہے. اس لیے کہ اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کر رہا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ عبادات سے اس کے چھوٹے